عزیزان دی وقار بس اعلی حضرت نو یاد رکھنا اس طریقے نال یاد رکھنا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا میرے آمد رضا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ عزیزان محترم آپ سب احباب نو تمام علماء نو بھائی جو علماء ہون انہوں راستہ دیا کرو یا انہوں کسی بھی جگہ تے باعزت طریقے نال بٹھایا کرو کہ انہوں اللہ پاک نے وکری شان اور عزت عطا فرمایا میری جو گفتگو ہے بندہ ناچیز دی علماء بھی سماعت کرن اور میری غلطی دی اصلاح فرمان گے عوام سنن تے اپنیاں غلطیاں دی اصلاح فرمان سمجھ آئے علماء دین سماعت کرن میری غلطی دی اصلاح کرن باقی حضرات سنن اور اپنیاں غلطیاں دی اصلاح فرما لیں اہل السنہ جنہاں نو اسی اردو زبان میں اہل سنت و جماعت آکھنے ہیں عربی میں اہل السنہ والجماع یہ جو لفظ ہے یہ اپنے اندر کی معنی رکھتا ہے اور اس کی ڈیمانڈز کی اہل سنت و جماعت کہلان دا کہ اس بندے نو حق حاصل ہے اسلاف نے اس دے کچھ حدود متعین فرمائے اب حضرات جو بیٹھے ہو میرے بھائی ایک حد سماعت کر لو جو اعتقاد اہل سنہ دے اندر بزرگاں نے لکھی اور موجود ہے کہ سنی واسطے ضروری ہے کہ او عقل تے نقل نو ترجیح دے وے وضاحت کر رہے پیش کر ایکسپلین کرنا یعنی ایک بات میرے عقل چاہتی ہے کہ آئیں گے ایک بات حدیث شریف آ گئی ہے قرآن شریف آ گئی یا وہ امت کا اجماع ہو چکے ہیں اگر میں اپنی عقل نو اسلاف دے لکھے ہوئے تے ترجیح دینا تے سننی نہیں اے بات اہل السنہ دے اعتقادات دے اندر جو چیزاں لکھیاں نے بزرگاں نے آپ حضرات انہوں نے پڑھ لو کہ سنیاں دیاں نشانیاں کی بدعت دے مقابلے میں سنت تے عمل کرنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں بدعت دے مقابلے میں سنت اور حضور دے طریقے تے عمل کرنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں عقل دے مقابلے نقل تے چلن والے نقل دا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز جو اسلاف نے لکھ دیتی نقل کر دیتی ایک نقل ساڑھے معنی جو استعمال ہوتی نقل اتارنا کسی دی یا نقل مارنا نا نقل تو مراد لکھیا ہویا جو کتب دے اندر لکھیا ہویا موجود ہے ایک مثال دے دینا تاکہ تو آسانی ہو مثلا کچھ بندہ آتا ہے کہ عقل کا تقاضا ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہے کیوں میری عقل آتی ہے وہ رسول اللہ سرکار دے چچا ذات بھی آئے تھے حضور دے داماد بھی آئے تھے بڑے قریبی بھی آئے تو انہوں دی ذات اچھ کوئی کمی بھی نہیں تو پہلے وہ ہونے چاہیے تو بھائی اگر کوئی ایسا آکھے گا تو اہل سنت نہیں کہلائے
اہل سنت ہوئے جڑا اپنی اس عقلی دانش نو چھوڑ کے نقل دے اس جملے تے عمل کرے کہ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عقل مننے یا نہ مننے، جو لکھی گیا ہے، جو آ گیا ہے، جو حکم ہو گیا ہے، اس دے اتے عمل کرنا اے اہل سنت و جماعت. بدعات نو چھوڑ کے سنت اور حضور دے طریقے تے عمل کرنے والے اہل سنت کہلانے. حضور نو آخری معصوم منن والے اہل سنت کہلانے. اے بھی کسے ایس دور دے زندہ بندے دا قول نہیں جو میں پیش کر دیا کہ حضور آخری معصوم نے، یہ کسی ایس دور دے مولوی دا قول نہیں. آپ شرح اصول اعتقاد اہل سنت اٹھائیے، یہ بزرگاں لکھیا کہ حضور آخری معصوم نے. حضور تو بات کسے تے وحی نہیں آ سکتی اہل سنت دا عقیدہ ہے. حضور دے ہوندیاں کسے اور تے وحی دا اعتقاد رکھنا اہل سنت دے طریقے تو ہٹ جائے گا. بھائی آپ کو سمجھ آ رہی؟ ایک اور بڑی قابل غور اہل سنت دی یعنی میں جڑی عرض کر رہا ہوں کہ مختلف فی اقوال وچوں جدو کسی چیز تے مختلف فی اقوال آ جان، کسی چیز تے مختلف قول آ جان، تو او دے اتے مفتاب ہی قول تے عمل کرنا جدے اتے جمہور اہل سنت چل دے رہنے اس نو اختیار کرنا یا اہل سنت دی علامت. کیونکہ اس چیز نے اہل سنت نو بہت نقصان پہنچا رہی ہے ان بھی، اور پہلے ایک اشرا پہلے بھی بہت پہنچایا ہے کہ لوگ انفرادی اقوال بعد بزرگاں دے لیا کے تو آندے اے دیکھو جی فلانے بزرگ نے لکھے ہے. بھائی جمہور دا قول کی اور مفتاب ہی اقوال کیا نے اے دیتے عمل کرنا ہے اہل سنت و جماعت دی نشانی. میں اس دی مثال پیش کرنا، اگر کسی ساتھی نو کسی ایک قول دی بنیاد حضرت علی افضل لگ دے کہ فلانی کتاب ہے قول لکھا ہے، تو جمہور دے قول دے خلاف ہون دی وجہ تو اس نو چھوڑنے والا اہل سنت کہلائے گا. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے جنتی نے، اسی معصوم نہیں مندے صحابہ نو، مغفور مننے ہیں. کیا مننے ہیں؟ معصوم نہیں مندے، مغفور مننے ہیں کہ بخشے ہوئے. یہ ہے اہل سنت دا طریقہ اور اہل سنت دا مذہب. اللہ تعالیٰ نو تمام صفات اللہ دی ذات اور اللہ دی عبادات وچ لا شریک مننے والے اہل سنت. نبی پاک سرکار نو آخری نبی منن والے اہل سنت و جماعت. رسول اللہ سرکار تو بعد کسی نبی دا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور حضور دے تمام صحابہ نو عادل مننا یہ تواتر نال ثابت ہے. یہ دے اتے اعتقاد رکھنا چاہیے، ظالم نہیں حضور دے صحابہ. حضور دی اہل بیت پاک نے اور جنتیاں دے سردار نے، اور ہر سنی دے دل دی ٹھنڈک تے چین. آپ حضرات اس بات کو سمجھ گئے؟ اب آپ بات کو ذرا ایک اور اینگل تو سمجھ لو کہ اہل سنت، اسی اہل سنت کیوں کہلانے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پہلے قرآن میں آیا کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اے اہل بیت اور حضور دے صحابہ دی شان چار الفاظ استعمال ہوئے. والسابقون اولون مہاجرین انصار. ٹھیک ہے، یہ چار الفاظ اہل بیت اور صحابہ واسطے استعمال ہوئے. پھر فرمایا والذین اتبعوہم. اے جڑا لفظ دے اتے عام لوگاں دی توجہ نہیں جاتی کہ اللہ فرما دے والذین اتبعوہم. اجے عوام دی میں گل نہیں کرتا، پر جڑے علماء بیٹھے انہوں نے میری گل دی سمجھ آنی چاہیے. کیسا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اتباع کرو اللہ دی، اللہ دے رسول دی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے نا. اس آیت اللہ فرماتا ہے کہ میں راضی ہاں
سابقون الاولون مہاجرین اور انصار تے، والذین اتبعوہم جیڑا صحابہ دے اتباع کرنے والے ہونگے میں انہاں نال بھی راضی ہوں۔ آپ نے ہم ضمیر تے غور فرمایا اسی نا والذین اتبعوہم بإحسان، جو بلائی کے کاموں میں صحابہ اور اہل بیت کی اتباع کر گئے، ان کے پیچھے چل گئے، ان سے بھی ویسے ہی راضی ہوں۔ اے جو لفظ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک دے مسلمان دے وے شامل نے جنہاں حضور دی صحابہ اور اہل بیت دی اتباع کرنا۔ تو بھائی آپ اس بات تو اسی جو صحابہ اور اہل بیت دے اتباع کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے 73 گروہ ہو جان گے، انہیں جو ایک جماعت حق سے ہوئے گی۔ کاش کچھ بھوڑے پنچھی اس حدیث پاک نو سمجھ نہیں دے۔ اسی حضور دی امت نو دوزخ وچ نہیں گلنا چاہتے، ساڈی مجال ہے وہ کڈا بدبخت ہے جنہی خواہش ہوئے کہ کوئی بندہ دوزخ جائے۔ وہ بندہ بدبخت ہے جڑا ہے سوچے بھی سنت مصطفیٰ ہے کہ لوگاں دے جنت جان دی خواہش کرنا، اس گل تے حریص ہونا کہ لوگ جنتی ہو جان، مگر حضور دی زبان جو الفاظ کیا نکلے، فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جان گے۔ جدو حضور فرما رہے ہیں جہنم میں جان گے تو میں کیویں آکھا نہیں انہاں وچوں بھی میں تے شک کسے جانا ہے؟ آپ مسئلہ محسوس فرماؤ نہ مسئلہ محسوس فرماؤ۔ حضور فرماتے ہیں کلہم فی النار، کہ 72 دے 72 دوزخ جان گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت جائے گی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، آپ اس بات کو یاد رکھنا کہ نہ صرف اہل بیت نو منیا گزارا ہونا ہے تے نہ بھائی صاحب صرف صحابہ نو منیا گزارا ہونا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان دے اندر علی بھی موجود نے، ابو بکر بھی موجود ہے۔ تو اتباع تو علی اور ابو بکر صدیق دی کرا گے۔ میں قرآن دی بلاغت صدقے جاواں، کیا خوبصورت لفظ نہیں کی، صرف اس زمانے دی گل نہیں کی تھی، اے لفظ لا کے قیامت تک دے مسلمانان خوشخبری دے دی تھی کہ میں صرف انہاں تے راضی نہیں، وہ انہاں تے ہیں یا جڑا انہاں دے پیچھے ٹر پیا اودے تے بھی راضی جا۔ آئے ہائے بھائی صاحب آپ مسئلہ سمجھیں، فرمایا کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم میں جانا، تو فرقے چھڑ دیو، فرقیاں دوزخ جانا، الا ملۃ واحدہ۔ آپ جامع ترمذی اٹھائیے حدیث موجود، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت جائے گی۔ ہن اگے صحابہ ہے وہ ان گل جان کیویں دیندے ہیں؟ قالوا من ہو، سونے جی یہ دسیا جی بھائی ایک جانا ہے تو دا نام ہی لو نا۔ آپ کی توجہ ہے کہ ایک روایت ہے کہ حضور نے اس جماعت کی نشانی دسی، ایک روایت ہے کہ حضور نے دا نام دسی۔ جو نام والی روایت ہے اس نو علامہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی آپ نے اپنی کتاب الملل والنحل دے اندر لکھیا ہے، میرے کو بھی موجود ہے، مظاہر علماء باقی کسی کوئی ساتھی کو بھی ہوئے گی دوسری جلد میں۔ میں صرف ایسے گل واسطے کتاب لئی سی، ایسے گل واسطے، ہاں جی۔ تو یہ جڑے مولوی ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ گلاں جڑیاں نے انہاں دا کی قیمت ہوندی ہے اور او دا کی سٹیٹس ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے تقابل ادیان دے ماہر شخصیت، فلسفی نے، عالم نے اور شاعر سن، صوفی سن، اشعری طریقہ اہل سنت دے اتے چل رہے سن۔
عبد الکریم شہرستانی افغانستان دے مگر آپ نے زیادہ وقت بغداد اور ایران کے اندر گزاریا اور فارسی زبان دے بہت بڑے عالم. افغانستان علماء اور صوفیاء دا گڑھ رہا ہے. ہیرات آپ اندازہ لگاؤ کہ بہت بڑے عالم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جگہ تے رہندے سن اور آپ دا مزار شریف بھی ہوتے. تو آپ لکھتے نے کہ جدو اے فرمایا کہ من ہم تو حضور نے فرمایا قال هو اہل السنت والجماعہ. تو حضور نے فرمایا کہ وہ اہل سنت و جماعت. اور اے دی تائید وچ حضرت عبداللہ بن عباس دا قول پیش کراں گا اور علماء محققین کہندے نے کہ اے جملے سب تو پہلے حضرت عبداللہ بن عباس دی زبان تو صادر ہوئے کہ آپ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت والے دن کچھ چہرے سیاہ ہون گے اور کچھ چہرے روشن ہون گے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو علم حضرت عبداللہ بن عباس تک پہنچے وہ پہلے مفسر قرآن میں آپ فرماندے یوم تبیض وجوہ فہو اہل السنت والجماعہ. جنہ دے چہرے قیامت والے دن روشن ہون گے وہ اہل سنت و جماعت ہون گے. اور علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر اس نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہیں یوم تبیض وجوہ فہو اہل السنہ. فرمایا جنہ دے چہرے قیامت والے دن روشن ہون گے وہ اہل سنت و جماعت ہون گے. اور پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ. جس جماعت نو اللہ نجات عطا فرمائے گا وہ نجات والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے. آپ دی بھائی صاحب سمجھ بات آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے. کرما والے بندے ہو نا جی تو کرما والے بندیاں نو گلاں دی سمجھ آ جاتی. تو جو رسول اللہ سرکار نے فرمایا دوسری بات جو جامع ترمذی دے اندر موجود اور جس نو زیادہ ترجیح حاصل ہے وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی وہ جماعت جنت میں جائے گی. ما انا علیہ و اصحابی. ما انا علیہ تو مراد حضور دی سنت چلن والے اور صحابہ چونکہ جماعت نے تو پوری جماعت صحابہ و اہل بیت دے پیچھے چلن والے اہل السنہ والجماعت کہلائے. یہ ہے اہل سنت و جماعت یعنی حضور دے طریقے تے اور حضور دے صحابہ اور اہل بیت دے طریقے تے چلن والے اہل سنت والجماعت. کیونکہ صحابہ اور اہل بیت ایک جماعت نہیں ایک شخصیت نہیں. اور اس دے اندر سواد آری گل ہے کہ کسی بھی عالم دے اے پلے بن حضور سرکار جڑی گل ڈاڈی پیٹی کرنی ہوئی ہے نا سرکار فرماندے ہیں ادو علیہا بالنواجز. ان ہنواں نال قابو کر لو. ہنواں سمجھتے ہو نا دنداں نال ان مضبوطی نال تھام لو. اے جڑی میں گل کرن لگا مینوں بھی لگدی بھئی ایڈی مضبوط ہے. کسی بھی عالم دے محقق دے انفرادی قول تے عمل کرنا اہل سنت دا طریقہ نہیں. جو جمہور جماعت دا طریقہ ہوئے اور اقوال انہوں دے تے عمل کرنا اہل سنت و جماعت دا طریقہ. ایک مولوی صاحب لاہور تو اٹھتے ہیں تو اندر میری تحقیق میں کیتی ہے کہ حضرت علی روحانی خلیفہ بلا فصل اور ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ بلا فصل. آپ دا ایک قول حضرت انہوں دا انفرادی قول ہے. ٹھیک ہے اجماعی قول تو مجمع علیہ قول اہل سنت و جماعت دا کیا ہے کہ صدیق اکبر ہر لحاظ نال حضور دے خلیفہ بلا فصل. تو انفرادی قول تے عمل نہیں کرنا
جمہور اہل سنت دے طریقے تے چلنا ہے. اس بات کو یاد رکھنا. اے نشانی چھڈن دی وجہ تو اہل سنت وچ فتنے برپا ہوندے نے کہ جیڑا بندہ ترجمہ پڑھ لیندا ہے یا کوئی گل ایک پڑھ لیندا ہے اون ہضم نہیں ہوندی وہ کدائیں نہ کدائیں الٹی کر کے رہندا ہے. بھائیا علم پچینا شہرت پچینی دولت پچینی یہ سارے بندیاں دے کام نہیں. میری پتہ نہیں گل دی تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں. اے سائیں موئی شہرت آ جائے تو تاں بھی بندے بگڑ جاندے نے. دولت آ جائے تو چنگے بھلے بندیاں دا دماغ خراب ہو جاندہ ہے. بڑولی نکی ہوندی ہے دانے زیادہ آ جاندے نے تو ڈولن لگ ہوندے. گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی پتر. تو یہ سارے بندیاں دے وس دی گل ہی نہیں ہوندی انہوں پچا جانا. ایک مثال دیتا کئی باری دیندہ رہنا سنگیاں سمجھانے واسطے. بھائی ککڑی آنڈا لین دیئے چھٹاکی دا چھٹاکی بھی نہیں ہوندی ادھی کو ہوندی پورے محلے نے سنائیں دیئے میں آنڈا لایا ہے. سنائیں دیئے کہ نہیں سنائیں دیئے وہ دیئے پتہ لگے میں آنڈا لایا ہے. کوئی مولوی بھی انج دے ہوندے وہ اندر میں آنڈا تے لا بیٹھے ہیں بندیاں پتہ تے لگے نا تو ہون تے آنڈا لان دا شور کے محلے جُندہ ہون انٹرنیٹ تے ہوندہ ہے. فلانے مولوی صاحب نے بھی آنڈا آیا سی لا چھڑیا نا. ہاں جی کوئی نہ کوئی پیر مولوی کدی نہ کدے کوئی آنڈا لا ہی دیتا ہے. توجہ ہے بھائی صاحب. مجھاں کرمالیاں 10 کلو بوڑی دیں دیاں من دا کٹا دیں دیاں نے کدی چون نہیں کیتی. بھائی یہ فرق مڑ جگرے دئیے فرق جگرے دئیے اور کیے کی اس ککڑی شدی کر لیا. تو ایک کچھ مذہبی ککڑیاں نے جنہ دا دل کرتا ہے بھائی انڈا اسی لا بیٹھیاں تو ملے پورے پتہ لگنا چاہیے ہے بھائی فلانی ککڑی انڈا لائی بیٹھی ہے نہیں ویکھو. سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب. تو بھائی پھر اس وجہ تو شور بپا ہوندہ ہے. ساڑھے سنی بچے سنتے نے. آپ اس بات نو ذہن چ بٹھا لو میرے بھائی کہ جمہور اہل سنت دا جو عقیدہ عالم ریپرزینٹ کرتا ہوئے ان سنو باقی چھوڑ دو. اور اگر کہیں سن بھی لو کسی وجہ تو تواڈے کان وچ بہ جائے تو دے تے غور نہ کرو. جو عالم میں کسی مولوی صاحب دا نام نہیں لے رہا میں کہہ رہا جو عالم جمہور اہل سنت و جماعت دے عقائد نو بیان کرے اس عالم دی بات نو سن لو. اور اب آپ بھائی نوٹ کرنا چاہو تو ایک فقیر جملہ بول دیندہ ہے سوکھا کر کے تسی آگ سو شاہ جی ہونے تھے مولویاں دا بھی کوئی نہیں پتہ لگدا کیڑا مولوی جمہور تے کیڑا مولوی جمہور تے سن کوئی ونڈ کر کے دسو. باجی اکو ونڈ ہے جتھے امام محمد رضا دا نام آ جائے تے اکھاں بند کر کے سودا لے لیں سودا کھڑا ہوئے گا. برے صغیر پاک و ہند اندر اہل سنہ و جماعت دی علامت دے طور تے اگر کوئی نام بیان کیتا جاندہ ہے تو وہ علامت ہے امام محمد رضا خان فاضل بن. میرے امام محمد رضا نے قرآن اور نبی پاک دے فرمان دی اور جمہور اہل سنت و جماعت دے عقائد دی تشریح برے صغیر دے مسلمانہ تے کر کے دین تے احسان کیتا ہے سنیت احسان کیتا ہے. سنی مقروض نے امام محمد رضا اور سب تو زیادہ سید مقروض نے امام محمد. میں کیوں آکھیں جاؤ تسی سارے پیر جتنے بیٹھے انہوں نے کو برے صغیر پاک و ہند دے جتنے علماء نے جتنے مکاتب فکر دے علماء نے انہاں سارے دے فتاوہ کٹھے کرو کتاباں کٹھیاں کرو کسی نے سیدان دی اتنی شان بیان کیتی ہوئے تو دا نام لے آؤ. بندیانو سیدان دا تعارف امام محمد رضا کرایا ہے. بندیاں تے بابا جی سجنا سی تو وہ احمد رضا ہے جس جسے ہے انج نہ آکھیا کرو باوے آکھیا کرو تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور صرف وہ تھے نہیں بھئی پانچتن پاک دی گل کی تھی فرمایا نہیں تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے قیامت تک گل ہے. جیڑا سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جیڑا سید اہل سنہ و جماعت اعتقاد تے چلتا ہوئے دے بارے یاد رکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ. اچھا میں تو نے گل ہونا بڑی رمز دی دسن لگا جی.
جیڑا بندہ پوری شدت نال اپنے عقائد تے کار بندے نہ ڈھلا نہیں وہ رضوی نہ ہوئے، بے شک رضوی نہ ہوئے، وہ سنی ہوئے، وہ دے دل وچ اعلیٰ حضرت دی محبت ہوئے، نہ اعلیٰ حضرت دا مرید ہوئے، نہ اعلیٰ حضرت دا شگرد ہوئے، نہ رضوی ہوئے، کوئی ایسا چیز صرف سنی بھی ہوئے گا تو آکھے گا کہ یار میں رضوی نہیں پر میں اعلیٰ حضرت نال پیار کرنا، انہوں نے گلنا صحیح لکھی تے جندہ پیش ڈھلا ہو جائے نا باہمیں جیڑے پاس ہوئے انہوں اعلیٰ حضرت پھر نہیں پسند ہوتے، یار یہ اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، انہوں اعلیٰ حضرت دی شدت سب تو پہلے اعتراض ہوتا ہے، یہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی تو قرآن پڑھے ہیں، آئیے عزیز اللہ دا قرآن پڑھیے، یا ایوہ النبی یا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ایت نہیں تو انسان رحمت للعالمین والی پڑھی بندیاں دا پرابلم ہے جس لئے انہاں دا موڈ بدلتا پہ ہوگی وہ اپنی مرضی دی آیتاں پڑھ دے اور اس آیتہ مصداق پڑھ دے یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرم۔ جلدی سے مجھے کہ نہ پڑھیا قرآن ہے لیکن مطلب اپنا لینا چاہتے نا قرآن سارا پڑھ۔ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن دی آیت میرا اعتقاد ہے۔ اللہ قرآن فرما دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنہ دی گل وکھری کی تھی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تے بے ایمانہ دی گل کی تھی فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ تیامت رضا بولے فرما دینے دشمن احمدی پہ شدت کیجئے۔ تو پھر چنگے نہیں لگتے جدو ہے گل کر رہے کیا دشمن احمدی پہ شدت کیجئے، دشمن احمدی پہ شدت کیجئے، ارے ملحدوں کی کیا مروت کی۔ شدت زیادہ ہو جائے تو معاف کر دیں، کیونکہ میں ویسے مومن ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے تقریر کرنا، لیکن اگر کوئی شدید جملہ نکل جائے تو آپ معاف کر دینا، کیونکہ جدو گال اعلیٰ حضرتی ہوئے تو تھوڑی جی شدت ہو جاتی۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرما دینے غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں کثرت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور چھیڑیے ان کا ذکر ہر بات میں، چھیڑنا شیطان عادت کی
احمدی پہ شدت کی. بھائی صاحب اے جڑی اعلیٰ حضرت شدت کر دینا، کیا مزاج ہے اعلیٰ حضرت دا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے؟ تو بندے آنے نہیں شدت نہ کیجئے. فرق تو ہو گیا نا. پھر فکر رضا کیا ہے؟ دشمن احمد پہ شدت. تو لوگ آنے نہیں شدت نہ کیجئے، پولائٹ رہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رہیے مگر ایمان والوں کے ساتھ پولائٹ رہیے، کافر کے ساتھ پولائٹ رہیں. بھائی آپ نے سمجھا کہ اگر کوئی آپ کے محلے میں کافر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں تو اس کے ساتھ پولائٹ رہیے، اس کے ساتھ رویہ نرم رکھیے، اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. کافر ہے تو ٹھیک ہے اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کرے، لیکن جو کلمہ پڑھے، یعنی پڑھے کلمہ اور ختم نبوت کا منکر ہو اور کہے کہ کوئی بعد میں بھی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے دشمن احمد پہ شدت کیجیے. بھائی صاحب آپ فقیر کا مسئلہ سنو، میں دوبارہ پھر عرض کرا. اگر ایک برانڈ ہے کوکو کولا، مثال دے کوکو کولا ہے، پیپسی ہے، مرینڈا، اینیمن، کوئی برانڈ ہے، تو اگر کوئی بندہ نواں کولا بنا لے، میانا کولا بنا لے، تو انہوں نے کی تکلیف؟ میانا گوندل کولا بنا لے یا کوئی کولا بنا لے تو انہوں نے کی تکلیف ہے؟ کاسا لے ہر بندے بنا لے ہے کہ نا. کل نو کوئی نواں بندہ کولا دا برانڈ بنا لے تو کسی کمپنی مشروبات والی نو وہ دیتے اعتراض نہیں، گورنمنٹ کو منظوری لے تو بنا لے، نو پرابلم. لیکن بنائے میانے گوندل تے بوتل انہاں دی بھر کے دے نہیں سمجھ آئی گل. یعنی پلانٹ ہو سہی تے اندر خفیہ چوری لایا ہو تے بنائے آپ تے بوتل انہاں دی بھرے تو نہ کیس تے کرنا نہ باجی ساڈے ناں نو بدنام نہ کرو، وکھرے ٹرو. اینی گل ہے پا جے تو سنی بننا ہے نا تے بھائیا پھر تینوں احمد رضا ورگا بننا پاؤنا ہے. تے جے کو وکھرا ہی تے اپنی وکھری چال ٹر جس تیرے پیچھے پرنا ہوئے ٹرے پہ سانے دراز کوئی گل تے سمجھا دیتی جے کو سمجھ آ جائے. اے ساڈے کچھ بندے بڑے پیارے ہوندے نے، سارے اچھے ہیں. میں کہے بھئی تسی حضور تو بھی زیادہ نرم دل لو. آخے نہیں، میں کہے حضور فرمایا سارے اچھے نہیں. تو آٹی گل حضور دی گل دے متصادم ہے. حضور نے فرمایا سارے اچھے، سرکار فرماتا ہے سارے جہنمی نے ایک جنتی ہے کہ تسی سارے انو جنت اچ کیویں لے چلے ہو؟ کم از کم اپنے کو تشریح نہیں کر سکتے تے حضور دی گل تے بیان کرو. اے جو میں حدیث بیان کیتی ہے کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، دکھاؤ مولویان کے دی سند کمزور ہے، متنج کو ضعف ہے، کتاب نکی ہے تو جس آسیتہ دے اندر جانے من موجود ہے تو پھر یہ تے پڑھ کے سنا تو موڑا کو درس دے لہ بسارے ہی کو جائے. ملوانے ہم جدو بیماری لگ جائے نا تو پھر ممبر سارے اچھے ہیں، سارے ٹھیک ہیں. میں بڑا حیران ہوں نا، کدی زنانی ایک دا کلمہ پڑھ کے آکھے بس سارے سونے نے. نہیں مطلب جیڑی بی بی ایک نال کلمہ پڑھ کے تے آکھے سارے چنگے نے، دوجیاں دی ہمیں فوٹوਆਂ میں رکھے، دوجیاں دے سٹیٹس لائے تے مرد منتا ہے بس تو بڑی چنگی ہے تو بڑی کرما والی ہے، میں نکاح میرے نال ہی تے سٹیٹس دوجیاں دے لینے. میں تے اس بندے تو حیران ہاں جڑا ممبر سنیاں دا ملی بیٹھا تے سٹیٹس دوجیاں دے بھی لا لئی. وہ مولوی وہ زنانی آ رہی ہے کہ جی وہ زنانی تے اس مولوی کی فرق ہے جڑا سارے ہیں صحیح ہے. لڑو کسے نال بھی نہ، گن اٹھان دی لوڑ نہیں، لڑائی کرن دی ضرورت نہیں، لیکن باجی اپنے گھر تے بیٹھ جاؤ. وہ بھی کو بندہ ہے جڑا آندا ہے میں سننی نہیں آ تو میں دوجے بھی چنگے نے. لڑو نہ، میں دوبارہ کہہ رہا کھاد لینی ہے تے لے لو، کھاد بیچنی ہے تے بیچ لو. تہاڈی آڑت تے کوئی سودا لینا آ جاندا ہے، تسی کسی دی دکان تو سودا لیندے ہو تے اوتھے سرٹیفکیٹ ویکھن دی نہیں نہ لوڑ بتو کہنا ہے ٹھیک ہے. دنیا کی میں ٹیک ہے لے دے کر سکتے ہو،
لیکن بھائی جڑی تہاڈی دینی حدود و قیود نے انہاں دے اوتے تے تسی سنیاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ لہذا بھائی 15ویں صدی سنی ہونا بھی ولی ہونا ہے، اور انجے میں چھوٹی جی گل نہیں، سنی ہونا ولی ہونا ہے۔ اگر آپ نے سنی رہنا ہے اور اسٹیٹس لینا ہے تو پھر باجی اے عجیب گل ہے، بنانا پاکستان ہے تو قانون انڈیا میں فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی سنی رہنا چاہتا ہے تو بھائی اس نو اعلیٰ حضرت دے نال رہنا چاہیے۔ اور میں نہیں آتا کو آنکھے میں بریلوی نہ آنکھے، بریلوی نہ آنکھے، اے ضرور آنکھے کہ جو اعلیٰ حضرت آنکھے آنکھے ٹھیک ہے، اور جو اے نہیں نہ آندہ سنیوں خبردار رہنا، آج نہیں تے کل بیماری زہر ہو جائے گی، لگ گئی ہے۔ میری 43 سال زندگی ہے، میں پیران تے مولویاں کو اٹھ دیا باندھیا عمر لنگی میری، جیڑے مولوی سنیت تو نسنا ہوتا ہے نا، وہ پہنا اعلیٰ حضرت تو انہوں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مولوی آندہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اے اصل بھائی اعلیٰ حضرت صدی پہنا دنیا دے تشریف لائے چلے گئے، ہون بندیاں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کی پرابلم کی ہے؟ پتہ ہے کی ہے؟ جیڑے بندے اعلیٰ حضرت دے نال جڑ گئے نہیں وہ ہٹ دے نہیں پے۔ اسی یار نے ہویا سی شاہ جائیدے ہو جاؤ جو آندے نہیں سی اعلیٰ حضرت نال، بندے آندے نہیں شاہ اور جائیدے ہو جاؤ تو آندے نہیں سی اعلیٰ حضرت نال، تو آندے بھئی یار اعلیٰ حضرت لے گئے انسانوں۔ کیا نام ہے جڑا وہ نال جڑیا ہے وہ ہٹ دے ہی نہیں؟ کیا تعلق ہے جڑا جڑیا ہے وہ دے نال وہ تعلق نبدا ایڈا ہے کہ مڑ کوئی بندہ چھڑا نہیں سکتا۔ بندیاں پیر چھڑ دیتے نہ اعلیٰ حضرت نہیں چھڑے۔ میری گل تے غور کیتا ہے کہ تسی نہیں؟ بندیاں پیر چھڑے نے اعلیٰ حضرت نہیں چھڑے، تاں ہی تے پھر پیراں نو اعلیٰ حضرت تو تکلیف ہو گئی۔ میری بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی اے جڑا مولوی روز تو نہ دینا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، وہ دی وجہ ہے وے کہ نہ جوڑ کے رکھ دے سرکار دے نال۔ ہے توجہ عزیزان دی وقار، تاں تے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ تیرے تو قربانی میں فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار پر کبار، آدھا سے کہو خیر منائے نہ شر کرے۔ بھائی یہ ہیں اعلیٰ حضرت، ایک صدی اور بھی لانگ گئی، میں بندہ فقیر اعلیٰ حضرت ام البرکت امام اہل سنت ادنا جے خیر خواہ اور خوشہ چین بندیاں میں شامل ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت مجھے پورا نہیں پڑھ سکیا، ہاں جی مطلب پورا میں نہیں پڑھ سکیا اعلیٰ حضرت کو، لیکن کتنا کو میں پڑھ سکیا جدو بھی پڑھے سواد ہی آیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نا؟ میں اگلے دن وہ ایک مولوی ہے بڑا مزہ ہی آ گیا ہے، ناصر مولوی نہیں ٹک ٹاک کرے، مولوی نہ کیا کرو، چلو مولوی ہوئے پامیں کسی فکر دا بھی ہوئے، مولوی مولوی ہوتا ہے تو ٹک ٹاکر ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کرے وہ کچھو مولوی ہے۔ وہ کراچی دے مولوی صاحب نے بلوچ نے نہ لینے دی کی لوڑ ہے سمجھتے گئی، وہ پہ دستا سی کہ اعلیٰ حضرت دا نام لے کے وہ کہہ رہے تھی کہ بھائی اختلاف ضرور ہے پر بندہ پڑھن والا ہے، بندہ پڑھن والا ہے۔ بھائی الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جسے دوسرے بھی مانتے ہوں، جسے دشمن تسلیم کرے۔ اعلیٰ حضرت ایک علمی شخصیت ہے،
فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، محقق ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی آپ نے عقائد کی جو تشریف فتاوی رضیمہ میں فرمائی ہے، اگر سونے میں تولا جائے تو بھی قیمت کم ہے، ایسا لکھا ہے میرے احمد رضا نے۔ تائیں تے سنیاں نے ملکے سخن عشائی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن عشائی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت توڑی کیا بات ہے، آپ کا ایک وصف جو میں آپ کی خدمت میں چرچ کرنا چاہتا ہوں، ویسے آپ نے یقیناً سنیا ہوگا اعلیٰ حضرت جو اگر کسی نے سوال کیتا ہے نا، یہ ہے سوال ہے، تو اعلیٰ حضرت نے وہ دو لینا ہے جواب نہیں دیتا، وہ دیتے کتاب لکھی، کیونکہ علم کا ایک سمندر سی نا۔ مثلا کسی نے رسول اللہ سرکار نے اختیارات سے بات کی تھی کہ حضور کتنے اختیارات دے مالک نے، آپ نے الامن والولا لکھی، اور کسی نے حضور دے علم غیب نے اعتراض کیتا ہے تو آپ نے الدولت المکیہ لکھی، اور جدو آپ نے لکھی نا الدولت المکیہ تو اپنے حوالے دے انبار لگائے، میں بھی پڑھی، تو بعد میں جدو آپ تشریف لائے ہندوستان تو کتاباں کھول نہیں سن، ویسے ہی لکھی اور حوالے دیتے رہے، جدو آپ ہندوستان موازنہ کیتا کتاباں نال تو جو حوالے لکھے سن ایک بھی دوبارہ صحیح کرن دی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، صحیح لکھے سن۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کی خدمت جا کے کی تھی کہ سرکار انگریزاں ایک پرزہ ایجاد کیتا ہے، وہ جیڑی رقم لکھی ہے وہ ساریاں دا جواب دیتا ہے، کیلکولیٹر نواں نواں ایجاد ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ میرے کو ایک صندوق ہے، وہ دیتے جیڑا دنیا کا بھی سوال کرو وہ جواب دے جائے، وہ صرف ریاضی دے دیتا ہے، میرے کو ایک صندوق ہے۔ وہ بندہ آپ نے گھر دا سی، فیملی ممبر سی، وہ بڑا حیران ہوا، وہ کہ جی وہ صندوق اسی تے نہیں ویکھیا، تو آپ نے فرمایا اپنے سینے دی طرف اشارہ کر وہ صندوق آ ہے، جیڑا مرضی سوال کرو اعلیٰ حضرت فرماندے نے امام محمد رضا دا جواب دے، کسی ریاضی دا کیتا ہے تاں بھی جواب دیتا ہے، کسی بھائی صاحب معاشرتی علوم دا کیتا ہے تاں بھی جواب دیتا ہے، سائنس دا کیتا ہے تاں بھی جواب دیتا ہے، دین دا کیتا ہے تو پھر تو آپ نے کیا ہی کمال کیتا ہے۔ عزیزان دی وقار بس اعلیٰ حضرت نو یاد رکھنا، اس طریقے نال یاد رکھنا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا میرے آمد رضا ہے۔ پیارے دوستو، اے پیارے سجنوں، فقیروں، درویشوں، اعتقاد اہل سنت کسے شاعر دی شاعری نے ثابت نہیں کرنا، کسے پیر صاحب نے ثابت نہیں کرنا، جو بزرگاں پہلے لکھ دیتا ہے وہ دے اتے کھڑے رہو۔ میرے اعلیٰ حضرت دی ملبرکت دی جو تشریح ہے، میں اپنے آستانے دی طرف میں تے اعلان کیتا ہے، جتنے ساڑھے نال منسلک دوست نے وہ یاد رکھن کہ ساڑھا عقیدہ ہوئے جس دی تشریح امام محمد رضا کی تھی، جس دی وضاحت اعلیٰ حضرت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت تو بعد میں نے تے کوئی اجدہ لبا ہی نہیں جدے کو ہون مسئلہ پوچھا، اعلیٰ حضرت نے کوئی چھڑے ہی نہیں جدی پوچھن دی لوڑ پہ جائے۔ وہ شعر ہے نا کہ نگاہ فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، تو بھائی صاحب سانو تے اعلیٰ حضرت تو انہاں کوئی ملے ہی نہیں، کسے دی ایسی شبیہ نہیں نظر آئی کہ ادھو نظر ہٹائیے، بھلا ہوئے بریلی آلیاں دا اتھے ہی نظر ہے، اتھے ہی فیض ملتا ہے، جو ملتا ہے جو سمجھ چاہتا ہے۔ میرے استاد بہت سے اعظم بہت بڑی شخصیت فیصل آباد والے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد سن، اور مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف دے شاگرد سن، تو تیجی پیڑھی ہے جیسی بریلی اب بڑھ جانا، تو اے فیضان ہے
جو ساڈے کول پہنچیا ہے اسی اپنے سنی بھائیاں پہنچانے ہاں، اور یہ عرض کرنا اپنا طریقہ، میں کوئی عالم ہے نا چونکہ بہت بڑا سادہ جی آدمی ہاں، کوئی اگر میرے کو ساتھی پوچھے کہ جی مولویاں دا روڑا پہ گیا ہے تو تسی کی آندے ہو، تو میں آنا بھائی دسو اعلیٰ حضرت کی آندے وہ آدھے جی اعلیٰ حضرت اتنے اے فرما دیں تو میں آنا مولویاں چھڈو پھر جو اعلیٰ حضرت آندے اتھے ہی رہو۔ بڑا یقین کرو سکون ہے، بڑا سواد ہے، نہ کدی مولویاں دے روڑے چ پے ہاں، نہ کدی رسا کشی کیتی ہے۔ بھائی جو اعلیٰ حضرت فرمایا ہے سن منوا لو، اور کوئی شے نہیں جڑی سن منوا سکے۔ اعلیٰ حضرت جتھے فرمایا ہے وہ ساڑھے سنیاں دے بابے نے نا بابا جی ریاض قادری صاحب، وہ آدھے فرما اعلیٰ حضرت دی اقول تے ساڑھی اقول بند نہیں۔ الف والی اقول ہے نا، الف کاف واو لام اقول، اعلیٰ حضرت فرما دے نا اقول، میں کہتا ہوں تبصرہ لے کے اعلیٰ حضرت پھر اپنا تبصرہ لکھ دینا دے، تو بابا جی آدھے نے کہ جتھے اعلیٰ حضرت اقول کہہ دیتا ہے نا الف کاف لام والا، وہ تے ساڑھی این کاف وا تے لام والی اقول بند نہیں۔ ایسی اتھے عقل استعمال ہی نہیں کر دے جتھے اعلیٰ حضرت دی نقل آ گئی۔ بھائی یہ طریقہ ہے بابیاں کو سکھیا ہے، تو چنگا بندہ ہوئی ہوندا جڑی چنگی گل لب جائے انہوں پلے بن لے، اون تو مڑ ہلے نا، تو میں تے نہیں کدی ہلیا۔ من کوئی محقق ایسا نظر ہی نہیں آتا جڑا میں اعلیٰ حضرت تو بڑا نظر آتا ہو، کوئی پیر مہر علی شاہ تو بڑا نظر آتا ہو، کوئی داتا صاحب تو بڑا نظر آتا ہو، جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا ہے، جو سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا ہے، جو حضرت مجدد پاک نے دسیا ہے، اور جو ساڑھے بزرگ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا ہے، بھائی اسی وہ دے اتے پکے ٹھکے کھڑے ہیں، یہ دے کھڑے رہنا یہی فکر رضا ہے کہ دشمن احمد بشدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، خیز میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، چھیڑیے ان کا ذکر ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے۔